اگے رکھ دیتے میں آ جیسا میں تو دور ہے ویسے نزدیک دے محمد آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد بسم اللہ پھر بھی صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال حق سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد محترم سامعین کرام حضران سید الشہداء صداران سادات کربلا محرم الحرام کا یہ پہلا عشرہ اپنے سفر میں آدھے راستے تک آ چکا ہے اور جن دنوں کا ہم سارا سال انتظار کرتے ہیں وہ دن آ کے بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد کچھ دن کے بعد ہم دوبارہ ان دنوں کے آنے کا انتظار کریں گے خدا جانے تب اگلی مرتبہ ہم میں سے کون یہاں ہوتا ہے اور کون نہیں ہوتا لہٰذا اب کہ جب پروردگار نے ہمیں یہ نعمت دی ہے کہ ہم ان ایام کو دیکھ سکیں اور یہ توفیق دی ہے اتنا معتبر بنایا ہے کہ ہم فرش عزا پر آ سکیں تو زیادہ سے زیادہ تذکرہ معصومین علیہ السلام کرنا اور سننا چاہیے اور میں کہا کرتا ہوں کہ جب تلاوت قرآن مجید سے اس گفتگو کا آغاز ہوتا ہے اور نوحے کے بعد سلام اور زیارت پر اختتام ہوتا ہے تو جتنا دورانیہ اس مجلس کا ہوتا ہے کم سے کم بھی ہو تو ایک جملہ نیا ضرور یاد کر لیا کریں کم سے کم ایک نئی بات ایک ایسا کردار معصومین کی ذوات مقدسہ میں سے آپ کے فضائل میں سے آپ کے مصائب میں سے آپ کی شان میں لکھے جانے والے اشعار میں سے کم ایک بات ایسی ضرور یاد کر کے اسے اپنے کردار کا حصہ بنا لیں کہ جب یہ ایام ختم ہو جائیں اور کوئی ہم سے سوال کرے کہ تم نے محرم کے دنوں میں اپنا پیسہ بھی خرچ کیا اپنا وقت بھی لگایا اپنے بچوں کو بھی وقت لگایا توانائیاں بھی صرف کی محنت بھی کی سفر بھی کیا مسجدوں میں بھی گئے ماتمداری میں بھی شرکت کیا تو ان سارے عرصے اور اس ساری محنت کے بعد تمہارے پاس کیا ملا تمہیں کیا حاصل ہوا تو ہمارا جواب زبان سے نہیں ہونا چاہیے ہمارا جواب اس سوال کے جواب میں ہمارے کردار کی صورت میں ہونا چاہیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری نعرہ بلند صلوات اللہم صلی علی
محمد وآل محمد. کہ ہمارا کردار بتائے کہ ہم نے محرم سے کیا سیکھا ہے. میرا یہ عقیدہ اور ماننا ہے کہ یقیناً حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں 2 گھونٹ پانی کی ضرورت نہیں تھی. 2 گھونٹ پانی کے لیے محتاج نہیں تھے. جس شے کی ضرورت تھی امام کو وہ ان کے نانا کے کلمہ گویوں سے لبیک کی آواز سننے کی ضرورت تھی. وہ پانی کی کیا حیثیت ہے. جناب اسماعیل کو خدا کے حکم سے حضرت ابراہیم نے ان کی والدہ کے ساتھ ایک صحرا میں چھوڑ دیا اور ان کی والدہ پیاس کی شدت کی وجہ سے پہاڑوں کے درمیان میں پانی تلاش کرتی پھر رہی تھی اور پانی نہیں ملتا تھا. جب 7 چکر لگائے ہیں, یہ صفا و مروہ کا جو طواف ہے یہ اسی بی بی کی سنت ہے کہ جو اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی تھی, لیکن جب پانی نہیں ملا اور 7 چکر مکمل کرنے کے بعد جناب اسماعیل کے پاس آئی ہیں تو کیا دیکھا کہ اسماعیل زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور جہاں پہ پاؤں رگڑ رہے تھے وہیں پروردگار نے پانی جاری کر دیا تھا. یہ جناب اسماعیل کا اعجاز تھا کہ آپ نے پاؤں کو زمین پہ رگڑا تو پانی جاری ہو گیا. اب بھی ہمیں سمجھ نہ آئے کہ اسماعیل وہ ہے کہ جو اپنے پاؤں کو رگڑے تو پانی جاری ہو جاتا ہے, اور اسی اسماعیل کو قربان کرتے ہوئے جب پروردگار نے راہ تبدیل کر دیا تو کہا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ کہ اے ابراہیم ہم نے اسماعیل سے بھی عظیم قربانی کا انتخاب کر لیا ہے. اور سب نے مانا کہ حسین کی قربانی وہی ذبح عظیم تھی. یعنی پروردگار اگر اسماعیل کے پاؤں کی ٹھوکر سے زمین پہ پانی جاری کر سکتا ہے تو وہ جو جسے پروردگار خود عظیم کہہ رہا ہے وہ اگر چاہتا تو یقیناً یہ میدان کربلا دریا بن جاتا. لیکن امام نے وہاں پر یہ معجزہ نہیں دکھایا, اپنے صبر کا کمال دکھایا. اس لیے میں نے کہا کہ امام کو وہاں پانی کی ضرورت نہیں تھی, امام کو لبیک کی ضرورت تھی. امام کے جسم کے ظاہری زخم ہمارے آنسو بہانے کے لیے تو کافی ہیں, لیکن امام کا مقصد اس سے بہت بلند ہے. جناب سیدہ کی دعا ہے کہ وہ لوگ ایسی قوم خدا پیدا کرے گا جو میرے بچے پہ روئے گی, ان مصائب کو یاد کر کے روئے گی. ہم جناب سیدہ کی دعا پر عمل کرتے ہوئے آپ کے مصائب کو یاد کر کے گریا کرتے ہیں, لیکن مقصد حسین صرف یہاں تک محدود نہیں تھا کہ وہ چلے جائیں گے تو لوگ بس چند آنسو بہا لیں اور مقصد پورا ہو جائے گا. ایسی بات نہیں ہے, بلکہ امام نے اپنا مقصد مدینہ چھوڑتے ہوئے واضح کر دیا تھا کہ نہ میں خود پسندی کے لیے جا رہا ہوں, نہ میں حصول تخت و تاج کے لیے جا رہا ہوں, بلکہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں. یعنی میں نیکی کی بات کا حکم دوں اور برائی سے منع کروں. یعنی امام کا مقصد یہ ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کے درمیان میں نیکیوں کا رواج ہو جائے اور برائیوں سے رک جانا چاہیے. جو شخص بھی اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہے کہ اس کا کردار ایسا ہے کہ وہ نیکیوں کا عمل کرتا ہے, نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے خود بھی بچا ہوا ہے اور اوروں کو بھی بچاتا ہے, یقیناً وہی شخص ہے کہ جو مقصد حسین کی تعمیل کر رہا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا علی, آواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ.
سبحان اللہ. تو اصل تربیت کردار کی کرنی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خالی حسین حسین کہنے کا فائدہ نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، کیونکہ اس کا فائدہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں فتویٰ لگاؤں کہ فائدہ ہے یا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا. کسی نے آیت اللہ بروجردی سے پوچھا اور یہی سوال آیت اللہ سید محمد شیرازی سے پوچھا گیا. یہ وہ شخصیات ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں اپنے علم اور کردار سے اپنے مخالفوں سے بھی یہ جملہ کہلوایا. سید محمد شیرازی کی بات کر رہا ہوں، آپ کے مخالفین بھی تھے، اب تک بھی ہیں، اور ان کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ یہ شیرازی محمد شیرازی کیسا عالم ہے، تو ان کے مخالفوں نے بھی کہا کہ دنیا میں جسے سید ہونا زیب دیتا ہے وہ محمد شیرازی ہے. یعنی اتنا بڑا عالم دین، مرد مجاہد تھا کہ اس کے دشمن بھی کہتے تھے کہ اگر سیادت زیب دیتی ہے تو اسے زیب دیتی ہے. اتنے بڑے عالم سے پوچھا گیا کہ یہ جو لوگ ماتم کرتے ہیں، جو اپنا خون بہاتے ہیں، جو گلیوں میں جلوس نکالتے ہیں، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ یہ جو خون نکالتے ہیں، کوئی سر سے خون نکالتا ہے، کوئی پشت سے خون نکالتا ہے، کوئی سینے سے خون نکالتا ہے، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی فتویٰ دیجئے. تو آپ نے کہا کہ میں اور امام پہ فتویٰ دوں؟ انہوں نے کہا کہ میں حسین کے بارے میں لب کھولتے ہوئے اس لیے ڈرتا ہوں کہ مجھے حسین کی ماں کا خوف آتا ہے، کیونکہ عزاداری کا تعلق حسین کی ماں سے ہے. میں کون ہوتا ہوں فتویٰ دینے والا کہ کیا کرو اور کیا نہ کرو؟ یہ کام حسینی جانے اور حسین کی ماں جانے. بس ایک جملہ کہہ کے اپنے موضوع پر آتا ہوں کہ آپ سب نے وہ منظر دیکھا ہوگا کہ خاک کربلا وہ مٹی ہے کہ جب امام مدینے کو چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت ام سلمہ کو آپ نے مٹی عطا کی. کہا کہ نانی یہ مٹی آپ کو دے کے جا رہا ہوں، جب تک یہ مٹی مٹی رہے سمجھنا میں زندہ ہوں، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھنا میں شہید ہو گیا ہوں. آج بھی کربلا کی حرم مبارک کے اندر سے وہ مٹی موجود ہے، دنیا میں تسبیحاں بنی ہوئی موجود ہیں، سجدہ گاہیں بنی ہوئی موجود ہیں کہ جو اصلی خاک کربلا سے بنی ہوئی ہیں. جب روز عاشور آتا ہے تو عصر کے وقت اس تسبیح سے یا اس کربلا کی مٹی سے خون بہنے لگتا ہے. یہ آج ساری دنیا میں ہو رہا ہے. آپ کے آنسو نکل آئے، اس کا حق ادا ہو گیا. لیکن میں جملہ کہہ دوں کہ وہ جو مٹی امام نے حضرت ام سلمہ کو دی تھی کہ جس سے روز عاشور خون نکلا تھا، اور آج تک بھی کربلا کی مٹی سے روز عاشور خون نکلتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کی مٹی کی تاثیر یہ ہے کہ روز عاشور اس مٹی سے خون نکلتا ہے. اب دنیا میں دیکھ لینا جہاں جہاں بھی کوئی حسین کے غم میں اپنے جسم سے خون بہاتا ہے تو یہ نہ دیکھنا کہ اس کی مٹی کہاں کی بنی ہوئی ہے، کیونکہ کربلا والوں کی مٹی ہے کہ جس سے روز عاشور خون نکلتا ہے. تو اب جو روز عاشور اپنے بدن سے خون کا پرسہ دیتا ہے اصل میں اپنی نسبت کربلا کی مٹی سے ثابت کرتا ہے. جزاک اللہ. یعنی کربلا کی مٹی کا معجزہ ہے کہ حسین کے غم میں خون نکلتا ہے. تو اب میں یہاں پر بیٹھ جاؤں یہ کہنے کہ فلاں عمل کا فائدہ ہے اور فلاں کا فائدہ نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے، کیونکہ یہ فائدہ میرے اختیار میں نہیں ہے. اور میں وہی جملہ کہتا ہوں کہ حسین کا تعلق حسینی سے ہے اور حسینی کا تعلق فاطمہ الزہرا سے ہے. اور اس مقصد کی حفاظت
اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے کردار حسینیت کی خوشبو پھیلائیں گے۔ پھول کو آپ مسل تو سکتے ہیں، اس کی خوشبو ختم نہیں کر سکتے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس گلاب کی طرح سے رہو کہ جو اپنے مسلنے والے کے ہاتھ میں بھی خوشبو چھوڑ جاتا ہے، کہ دشمن تمہیں مار بھی دے لیکن تمہارے کردار کا انکار نہ کر سکے۔ اور یقیناً معصومین کا فرمان ہے کہ دنیا میں جو شخص نیک نیتی کے ساتھ ہمارے دیے ہوئے سبق پر عمل کرتا رہتا ہے تو اگر اس سے کوئی عمل میں چھوٹ بھی ہو جائے تو قیامت میں ہم شفاعت کریں گے۔ یہی بات تو ہمارا اعزاز ہے، ہمارا فخر ہے، ہمارا غرور ہے، لیکن نیت صالح ہونی چاہیے۔ میں کل یہاں مجلس کے بعد گفتگو کر رہا تھا کہ ہم جس امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں زیارت نامہ ہوتا ہے اور اس میں ایک جملہ ضرور ہوتا ہے کہ اتیت الیک عارفا بحق کا، کہ اے امام میں آپ کے دروازے پر آیا ہوں، آپ کے حق کا عارف بن کے آیا ہوں، آپ کے حق کی معرفت رکھ کے آیا ہوں۔ میں گلیاں راستہ بھول کے نہیں آ گیا یہاں پہ، میں جانتا ہوں میں کہاں جا رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے ہم کہاں آ رہے ہیں، ہم کوئی راستہ بھٹکے ہوئے مسافر نہیں ہیں کہ جس نے اندھیری گلی کے آخر میں چراغ دیکھا تو وہاں چلنا شروع ہو گیا۔ نہیں، ہمیں پتہ ہے ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور ہر روز نماز میں یہ دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار صراط مستقیم کی ہدایت کر۔ اب اس کا ترجمہ مختلف ہو گیا۔ میں یہاں پر اس شہر میں پہلی مرتبہ آیا، ابھی ایک عرصے کے بعد تو نہ یہاں کی زبان آتی ہے، نہ یہاں کے راستوں کا پتہ ہے، نہ طور طریقے کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، کسی شے کا پتہ نہیں ہے۔ تو میں یہاں پر دکانوں کے نام دیکھتے دیکھتے، مثال دے رہا ہوں، یہ سب مثال ہے کہ میں یہاں پہ بازار میں گیا اور ایک فارمیسی کے اندر گھس گیا۔ وہاں جا کے میں نے لائن میں کافی دیر کھڑا رہا، مجھ سے پہلے لوگ جاتے رہے۔ جب میری باری آئی اس کاؤنٹر پہ پہنچنے کی تو اس نے کہا کیا چاہیے؟ میں نے کہا کہ میں فارمیسی کا راستہ پوچھ رہا ہوں۔ بھائی میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ سب کو سمجھ میں آ جائے۔ محمد صلوات صلی علی محمد وعلی محمد۔ میں آیا فارمیسی میں ہوا ہوں، میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فارمیسی کا راستہ پوچھوں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ جہاں کا راستہ پوچھ رہے ہیں آپ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ نے یہیں پر آنا تھا تو آپ اسی جگہ پر ہیں، آپ نے کہیں اور جانا تھا تو اس کا راستہ پوچھ لیجئے۔ اب ایک شخص چلا گیا سبزی والے کی دکان پہ، اسے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ فارمیسی کہاں ہے؟ تو کہا کہ اچھا یہاں سے جاؤ فلاں دکان ہے وہ فارمیسی ہے۔ اب ان دونوں کے جواب میں بڑا فرق ہے۔ ایک نے کہا کہ آپ پہلے سے وہاں پر ہیں، آپ کو اور راستہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو جو چاہیے وہ یہیں سے ملے گا۔ لیکن ایک ابھی اس جگہ پر پہنچا نہیں ہے، وہ بھی راستے کی طرح سے بھٹک رہا ہے، کب اسے راستہ ملے گا، کب وہ اس منزل پہ پہنچے گا اور پھر جو اسے چاہیے وہاں سے حاصل کرے گا۔ ہم دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے خدا ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دے۔ تو ترجمہ کیا ہوا؟ ہمارے کچھ اور لوگ کہتے ہیں
کہ اے خدا صراط مستقیم دکھا، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ اے خدا ہمیں سیدھے راستے پہ قائم رکھ۔ تو یعنی جو صراط مستقیم پر ہے وہ یہ دعا مانگتا ہے کہ ہمیں قائم رکھ، اور جو صراط مستقیم پر نہیں پہنچا وہ دعا مانگتا ہے ہمیں راستہ دکھا دے۔ اور محمد آل محمد صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ تو ہمیں پتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں خدا ہمیں اس پر باقی رکھ۔ کوئی ایسا مومن آل محمد نہیں ہے دنیا میں جو یہ دعا مانگتا ہو کہ اے خدا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ حق ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ چھٹے امام سے پوچھا گیا اور یہ تمام نوجوانوں کے لیے کہ جو اپنے ذہنوں میں سوال رکھتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک شخص نے کہا کہ امام کوئی زمانہ ایسا آ جائے کہ جب حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنا مشکل ہو جائے تو ہم کیا کریں؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کہاں ہیں اور باطل کہاں ہیں؟ لوگ کہتے ہیں نا کہ آج اتنی مشکلیں ہو گئی ہیں، اتنا زمانہ عجیب ہو گیا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ تو یہ سوال اس زمانے میں کیا گیا کہ جب کوئی ایسا زمانہ آ جائے کہ حق اور باطل کے درمیان میں فرق کرنا مشکل ہو جائے کہ آپ کس طرف ہے اور باطل کہاں ہے تو کیا کریں گے؟ امام نے فرمایا کہ یاد رکھو جتنا بھی زمانہ خراب ہو جائے ہمارا حق ہر زمانے میں اس طرح روشن ہوگا جس طرح دن کے وقت سورج آسمان پہ روشن ہوتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد بلند صلوات۔ ہمارا حق ہر زمانے میں واضح ہوگا جیسے سورج آسمان پہ واضح ہوتا ہے۔ اب فرق صرف یہ ہے کہ سورج کی طرف آنکھ سے دیکھا نہیں جا سکتا، لیکن سورج کی روشنی میں سفر ضرور کیا جا سکتا ہے۔ اب جو سورج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی کوشش کرے گا وہ اندھا ہو جائے گا۔ تو دنیا میں کوئی یہ سمجھے کہ وہ کوئی ایسا عمل کر لے کہ وہ علی کے جیسا ولی بن جائے گا تو یقیناً وہ اندھا ہو جائے گا، کیونکہ ان کی برابری نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اب صرف وہ کہ جو جسمانی طور پر اور قلبی طور پر اندھا ہوگا بس وہی آل محمد کے حق سے دور ہوگا، ورنہ جس کے پاس ظاہری آنکھیں بھی ہیں اور دل کی آنکھ بھی ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آل محمد کا دشمن نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کا حق سورج کی طرح روشن ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ لہذا کوئی بہانہ یا کوئی عذر کہ ماحول خراب ہے یا حالات ایسے ہیں یا معاشرہ ایسا ہے لہذا ہم کچھ دیر گناہ کر لیں، نہیں۔ جو دانستہ گناہ کرے گا وہ معصومین کی بارگاہ مقبول نہیں ہے۔ معصومین نے فرمایا ہے کہ جو ہمارے بتائے ہوئے فرامین پہ عمل کر کے زندگی گزارے گا پھر کوئی کمی عمل میں رہ جائے تو ہم شفاعت کریں گے، اور کمی کہاں رہ جائے؟ عمل میں رہ جائے، عقیدے میں نہیں۔ عقیدے کی معافی نہیں ہے، عمل کی معافی ہے۔ دیکھیے ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ عقیدہ ہمارا 100% خالص ہونا چاہیے کیونکہ عقیدے کی معافی نہیں ہے، عمل کی معافی ہو سکتی ہے۔ اب ہمارے یہاں دن میں 5 نمازیں واجب ہیں، سب پڑھتے ہیں، اور جو نہیں پڑھتا خدا اسے توفیق دے۔ جیسے ابھی وہ ہمارے بزرگ کہہ رہے تھے کہ
خدا سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ خداوند کریم ہمیں یہ توفیق دے کہ علی کی جائے ولادت کو سجدہ ضرور کر لیں، کہ پروردگار نے اپنی عبادت کا نام ہی علی کی جائے ولادت کو سجدہ کرنے پہ رکھ دیا ہے۔ تو جو نماز نہیں پڑھ سکتے یا نہیں پڑھتے دعا کریں کہ توفیق مل جائے کہ علی اپنے جائے ظہور کی طرف اسے رخ کرنے کی توفیق دے۔ اور جو نمازیں پڑھتے ہیں دن میں 5 دفعہ، تو اگر کسی کے یہاں کوئی نماز قضا ہو جاتی ہے، اکثر لوگوں کی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے کہ کون صبح صبح اٹھے، وضو کرے ٹھنڈے پانی کے ساتھ، رضائی چھوڑے، بستر سے نکلے اور نماز بھی صرف 2 رکعت ہے۔ یہ بھی نہیں کہ کوئی 10-15 رکعت نماز پڑھے، انسان محنت بھی کرے تو کچھ زیادہ دیر مصلی پہ بیٹھ جائے، نہیں، بس ٹھنڈے پانی سے وضو بھی کرے، بستر کو بھی چھوڑے اور پھر 2 رکعت دوبارہ بستر میں آ جائے، تو اکثر نماز صبح قضا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص معصوم فرماتا ہے کہ رات کو یہ نیت کر کے سوئے کہ میں صبح نماز کے لیے اٹھوں گا، اور اگر کسی وجہ سے وہ نہ اٹھ سکے تو معصوم فرماتے ہیں کہ اسے اس کی نیت کا اجر ضرور ملے گا۔ دیکھیں، میں کہا کرتا ہوں کہ پروردگار نے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے بہانے تک ڈھونڈے ہیں، کہ کوئی بہانہ ملے میں اس کو معاف کروں، کوئی بہانہ مل جائے، نیت کر لو سو جاؤ اور آنکھ نہیں کھلتی ہے تو بھی میں اجر دے دوں گا۔ نیت ہی تو عقیدہ ہے، انما الاعمال بالنیات۔ عجیب بات ہے، جو شخص کسی کو کھانا کھلا دے گا میں گناہ معاف کر دوں گا، کسی کی دل آزاری سے باز آ جائے گا گناہ معاف کر دوں گا، کسی کے دکھ میں شریک ہو جائے گا گناہ معاف کر دوں گا۔ اور ایک ہی نہیں، کوئی کسی یتیم کو ایک وقت کھانا کھلائے گا پروردگار 70 دفعہ اجر لکھے گا۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ کوئی یتیم اگر تمہارے پاس آ جائے، اس کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرو گے تو جتنے بال تمہارے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی دفعہ میں اجر لکھوں گا۔ جو حسین کی زیارت کے لیے گھر سے نکلے گا ایک ایک قدم پر 70 ثواب لکھوں گا، جتنی دیر سفر میں رہے گا اس کا سارا سفر ثواب لکھ دوں گا، جتنی دیر وہ سفر میں رہے گا اتنا عرصہ اس کی زندگی میں اضافہ کر دوں گا۔ یعنی پروردگار نے بہانے ڈھونڈے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو معاف کرے، اپنے بندوں کو درگزر کر دے، تو کہا کہ جو سو جائے اور نہ اٹھ سکے تو میں اس کی نیت کا اجر اس کو دے دوں گا۔ یعنی اگر عمل میں کمی رہ جائے تو معافی موجود ہے، لیکن ہمیں کہا گیا ہے کہ 1,24,000 انبیاء پر ایمان لانا ہے۔ کوئی کہے کہ میں 10,000 پہ ایمان نہیں لاتا، کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو، اس کی معافی نہیں ہے۔ اے خدا 1,24,000 ہے، اچھا میں 1,000 کو چھوڑ دیتا ہوں، 1,23,000 پہ لے آتا ہوں، کہا کہ نہیں۔ اچھا اللہ 100 کو چھوڑ دیتا ہوں، کہا کہ نہیں۔ 1 کو چھوڑ دیتا ہوں، کہا کہ نہیں۔ یعنی عقیدے میں 1 کی بھی کمی نہیں ہے، 1 کی بھی گنجائش نہیں ہے، عمل میں گنجائش موجود ہے کہ کوئی شخص اگر دانستہ غیر دانستہ طور پر اگر کوئی عمل نہ کر سکے تو پروردگار کے حال گنجائش ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ 12 امام ہیں میں 6 کو مان لیتا ہوں، کہا کہ نہیں، قبول نہیں ہوگا۔ کیوں قبول نہیں ہوگا؟ اب جملہ سنیے، جب پروردگار نے کہا تمام فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور اکڑ گیا اور وہ کافر ہو گیا۔ جب کافر ہوا تو ابلیس نے پروردگار سے کہا کہ اے خدا ایک آدم کا سجدہ مجھ سے ہٹا لے، میں صبح و شام تیری بارگاہ میں سجدے کروں گا، ایک سجدہ آدم کا مجھ سے اٹھا لے۔ پروردگار نے کہا کہ ابلیس تو جانتا نہیں ہے
کہ مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے تیرے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ جو تجھے میں نے آدم کا سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو صرف عبادت کرتا ہے یا میری اطاعت بھی کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت یزیدیت دشمن شبیر تیرے پیر پہ لعنت۔ پیر پہ نہیں، منگل بدھ جمعرات سب پہ لانا ہے۔ کہا کہ میں تیرے سجدوں کا محتاج نہیں ہوں، میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم صرف عبادت کرتے ہو یا اطاعت بھی کرتے ہو، مجھے تیرے سجدوں نے پروردگار نہیں بنایا۔ اور فرشتوں سے پوچھا کہ اے فرشتوں، اب سنیے مولا کائنات کا بڑا معروف جملہ ہے کہ اے خدا، میں تیری عبادت تیری جنت کی لالچ میں نہیں کرتا اور نہ تیرے جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ محمد نعرہ محمد دیکھیے اس سے بڑا چیلنج کوئی نہیں ہو سکتا، میں نے بڑا جملہ کہا، اس سے بڑا چیلنج نہیں ہو سکتا۔ جو کہتے ہیں پنجابی میں تڑی، یہ تڑی ہے کہ تجھے جنت نہیں چاہیے اور جہنم کا خوف بھی نہیں ہے۔ پروردگار نے قرآن مجید میں یہ دو وعدے کیے ہیں کہ جو نیک عمل کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو برا کرے گا جہنم میں جائے گا، تیسری کوئی شے ہی نہیں ہے۔ کوئی ہے تو مجھے بتا دیجئے۔ سب سے یہی کہا ہے کہ نیکوں کو جنت ملے گی، بروں کو جہنم ملے گی، یعنی بروں کو جہنم سے ڈرایا ہے، نیککاروں کو جنت کا لالچ دیا ہے یا انعام کا وعدہ کیا ہے۔ اور عجیب ذات ہے علی کی، کرے نہ تیرے انعام کا لالچ ہے نہ تیری جہنم کا ڈر ہے، اس لیے عبادت کر رہا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے۔ اور جو اب تک بھی نہیں بولا اب بولے گا کہ مولا کائنات نے کیا کہا ہے کہ اے خدا، میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ تیری جہنم کا ڈر ہے یا جنت کا لالچ ہے، اس لیے عبادت کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے۔ ہم نے بھی مولا کائنات کو اس لیے ولی نہیں مانا کہ آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے تو اس کا ڈر ہے، یا آپ قصیب نارے و جنت ہے تو جنت کا لالچ ہے، نہیں، نہ علی کی ذوالفقار کے ڈر سے علی کو ولی مانا ہے، نہ جنت کے لالچ میں ولی مانا ہے۔ علی کو ولی اس لیے مانا ہے کہ علی لائق ولایت ہے۔ اس مصرے نے بہت مزہ دیا ہے، کہہ تو نہیں سکتا، لیکن یہ دوبارہ ریپیٹ کریں پلیز۔ سلوات پڑھتے ہیں محمد سارے آنے دوبارہ پڑھو، آج شکر ہے کسی مولوی نے بسم اللہ جی بسم اللہ۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ علماء سے اس قدر ڈرا دیا گیا ہے کہ لوگ علماء سے معصومین کے فضائل کی امید ہی نہیں کرتے، وہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں آئے گا قبر کے عذاب سے ڈرائے گا، جہنم میں کیڑے پڑیں گے، پتہ نہیں قیامت کے دن کون کون سا عذاب دیا جائے گا، فلان دیا جائے گا۔ بھائی یہ سب عذاب موجود ہیں لیکن ان کے لیے ہیں جن کا قیامت میں کوئی بچانے والا نہ ہو۔ وہ تو ان کے لیے عذاب ہیں جنہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، اور ہم تو اسے اپنا بچانے والا مانتے ہیں کہ جس نے انسانوں کو کیا، انبیاء کو بچایا ہے۔
ہم اے اللہ میں تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کر رہا اور نہ جہنم کے خوف سے کر رہا ہوں، اس لیے کر رہا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے، تیرے علاوہ کسی کو عبادت کرنا زیب ہی نہیں دیتا، اور ہم بھی علی کو اس لیے ولی مانتے ہیں، اس لیے نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، اور اس لیے بھی نہیں کہ وہ جنت بانٹنے والا ہے، بلکہ اس لیے ولی مانتے ہیں کہ وہ ولایت کا مستحق اور حقدار ہے۔ اور ایک اور جملہ سن لیجئے، خدا وحدہ لا شریک ہے، اور اس وحدانیت کو اس منصب نے اس وصف نے خدا کی شان میں اضافہ نہیں کر دیا۔ توجہ کے ساتھ، اگر خدا وحدہ لا شریک ہے تو اس وصف کی وجہ سے خدا کی شان میں اضافہ نہیں ہوا۔ محمد مصطفیٰ کے پاس پروردگار نے رسالت کا منصب دیا، لیکن رسالت کے منصب کی وجہ سے محمد مصطفیٰ کی شان میں اضافہ نہیں ہو گیا، بلکہ رسالت کی عزت ہے کہ محمد نے قبول کیا۔ اسی طرح سے علی کو ولایت دے کر علی کو ولایت ملی ہے تو علی کی شان میں اضافہ نہیں ہوا، علی علی ہی رہا ہے۔ یہ ولایت کی عزت ہے کہ علی نے اسے قبول کر لیا ہے۔ محمد والے محمد جب جناب موسیٰ اپنے لشکر کو لے کے نکلے تھے اور دریائے نیل پہ پہنچے، جناب موسیٰ کی قوم بڑی لاڈلی اور ضدی قوم تھی، بڑی ضدی قوم تھی، ایسی ضدی تھی کہ پروردگار نے انہیں آسمان سے من و سلوہ دیا تھا۔ تو وہ کیا کہتے تھے جب کھا لیے نا من و سلوہ، جس کو نہیں پتا میں بتا دوں کہ یہ روسٹڈ اور بروسٹڈ مرغے اور کبوتر اور بٹیر تیتر یہ سب آیا کرتے تھے اور جنت سے تیار ہو کے آتے تھے۔ عجیب قوم تھی کہ پروردگار نے اسے دنیا میں ہی جنت کا کھانا کھلا دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے کھا لیا من و سلوہ تو کہا کہ یہ تو روز کھاتے ہیں، تھک گئے ہیں، اب ہمیں کوئی پیاز کھلاؤ، کوئی دال کھلاؤ، کوئی سبزی کھلاؤ۔ تو پروردگار نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم ایک بہتر چیز کو چھوڑ کر ایک کمتر چیز کھانا چاہتے ہو؟ وہ بھی ضد پوری کر دی، یعنی اس کا ضدی قوم تھی۔ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی عجیب بات ہے، نبی پہ ایمان بھی لے آئے تھے، کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کو دیکھیں، اور اب وہ خدا ہی کیا جو انسان کو نظر آ جائے، کیونکہ انسانوں میں کوئی علی نہیں ہے۔ بھائی یہ آنکھیں جو دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتی ہیں، اس دیوار کے پیچھے کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، اس دیوار کے پار کیا ہے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں، یہاں تک کہ میری پشت پہ کیا ہو رہا ہے میں نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ یعنی اتنی مجبور اور محدود آنکھیں ہیں، کیا جرت ہے انسان کی آنکھوں کی کہ خدا کو دیکھے۔ اب ایک جملہ کہہ دوں کہ میں اس دیوار کے پار تو نہیں دیکھ سکتا ہوں، لیکن اپنا ہاتھ دیکھ سکتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ میرے جسم کا حصہ ہے۔ توجہ کے ساتھ، مولا کائنات سے کسی نے پوچھا کہ علی کیا اس خدا کو دیکھا ہے جس کی عبادت کرتے ہو؟ مولا نے فرمایا کہ میں بغیر دیکھے کسی کو رب مانتا ہی نہیں ہوں، میں بغیر دیکھے کسی کو مانتا ہی نہیں ہوں۔
کہا علی کیسے دیکھتے ہیں؟ کہا ان ظاہری آنکھوں سے نہیں، میں نے پروردگار کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ میں دیوار کے پاس تو نہ دیکھ سکوں لیکن اپنا ہاتھ دیکھ سکتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا حصہ ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے پروردگار نے میرا نور خلق کیا، رسول اعظم نے فرمایا۔ پھر اس نور کے دو حصے کر دیے، ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام علی رکھا، سب سے پہلے۔ تو کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ کا نور کس شے سے بنایا تھا؟ ایک شے بنانے کے لیے کوئی شے ضرورت ہوتی ہے۔ آپ نے یہ میز بنائی، لکڑی موجود تھی، لکڑی آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ درخت موجود تھا، درخت میں لکڑی کہاں سے آئی؟ زمین سے، زمین سے کیسے نکلی؟ بیج کے ذریعے، بیج کہاں سے؟ کسی پھل کے ذریعے آیا۔ یعنی ایک شے دوسری شے میں تبدیل ہوتی ہے، یا تخلیق کرنے کے لیے کسی شے کا پہلے سے ہونا موجود ہے۔ اب اگر اللہ کے رسول کہتے کہ ہمارا نور کسی شے سے بنا ہے تو آپ کے نور سے پہلے وہ شے موجود ہوتی جس سے یہ نور بنا، تو پھر یہ اول نہ رہتا، یہ ثانی ہو جاتا۔ اول وہ مواد ہوتا کہ جس سے نور کو خلق کیا گیا۔ کہا اللہ کے رسول کس شے سے آپ کا نور بنا؟ آپ نے فرمایا کہ کیونکہ ہم سے پہلے کائنات میں کوئی شے نہیں تھی تو پروردگار نے اپنے نور میں سے ہی ایک نور کو الگ کر کے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، ایک کا نام محمد رکھا، ایک کا نام علی رکھا۔ مجھے حیرت نہیں ہوئی کہ جب مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے پروردگار کو دل کی آنکھ سے دیکھا ہے، کیوں علی کیوں نہ دیکھ سکتے کہ علی اسی نور سے تو خلق ہوئے تھے۔ اسی نور سے تو خلق ہوئے تھے۔ اب کہا کہ موسیٰ ہم چاہتے ہیں پروردگار کو دیکھیں۔ کہا 400 انسانوں کو لے آؤ۔ اب ان 400 انسانوں میں سے 40 کو الگ کیا گیا، کہا کہ یہ اور برگزیدہ بندے ہیں۔ اب ان 40 کو لے کر جناب موسیٰ، کچھ بات میں ہے کہ 7 کو لے گئے تھے لیکن 40 ہو یا 7 ہو، ایک افراد کو لے کے، گروہ افراد کو لے کے وہ کوہ طور پہ پہنچے اور کہا کہ یہ سامنے جو درخت ہے میں اسی سے پروردگار سے باتیں کرتا ہوں۔ توجہ کے ساتھ یہی سے آواز آتی ہے، تم یہی دیکھتے رہو، پروردگار کا تمہیں تجلی نظر آئے گی۔ اب تاریخ کیا لکھتی ہے کہ وہ سب اس درخت کی طرف دیکھ رہے تھے، اچانک ایسا بڑا نور ظاہر ہوا کہ جس کی تاب وہ کوہ طور بھی نہ لا سکا اور ریزہ ریزہ ہو گیا، اور جو لوگ دیکھنے کے لیے گئے تھے سب بے ہوش ہو گئے۔ ایک روایت ہے کہ سب مر گئے اور باپ جناب موسیٰ نے دعا کی ان کو زندہ کیا، اس لیے کہ آپ یہ سوچ رہے تھے کہ اگر میں ان کو لے اور جاؤں ان کے بغیر اور کہوں کہ وہ لوگ مر گئے تو جن کو میں چھوڑ کے آیا ہوں وہ سب مرتد ہو جائیں گے کہ یہ کیسا خدا ہے جس نے ہمارے بندوں کو مار دیا۔ آپ نے ان کو دوبارہ اٹھایا ان لوگوں کو دعا کر کے۔ تو جناب موسیٰ کی قوم وہ ضدی قوم تھی۔ اب یہ بحث بعد میں کریں گے کہ وہ کون سے نور کی تجلی تھی کہ جس نے کوہ طور کو پگھلا دیا۔ جس ضدی قوم کو لے کے پیچھے جب فرعون آ رہا تھا اپنے لشکر پہ، اس لشکر کو مارنے کے لیے، تو روایات میں ملتا ہے قرآن مجید کی آیت کے مطابق کہ یہ جناب موسیٰ کی قوم میں 12 مختلف قبیلے تھے۔ جب پہنچے ہیں دریائے نیل کے پاس تو کہا موسیٰ پیاس لگی ہے، ہم چاہتے ہیں پانی پیا جائے۔ اب جناب موسیٰ نے کیا کیا؟ اپنے عصا کو زمین پہ مارا تو 12 راستے بن گئے، 12 چشمے بنے۔ آپ نے 12 چشموں سے پانی پیا، باری باری ہر قبیلے چشمہ دیا، اور اس کے بعد جب دریا میں اترنے لگے تو پھر اپنا عصا مارا تو دریا میں ایک راستہ بنا۔ اب یہ پھر قوم اکڑ گئی کہ یہ تو فلاں قبیلے کا راستہ ہے، ہمارا راستہ الگ چاہیے۔
تو باری باری جناب موسیٰ نے 12 راستے بنائے اور ان 12 قبیلوں کو بچا کے لے گئے۔ اب میرا سوال ہے کہ اگر ایک موسیٰ 12 قبیلوں کو بچا کے لے جا سکتا ہے تو قیامت کے دن ایک قبیلہ ہوگا اور 12 بچانے والے ہوں گے۔ ایک قبیلہ ہوگا اور 12 بچانے والے ہوں گے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اس قبیلے کو جہنم کا عذاب چھو بھی جائے؟ اس لیے کہ یہ دعویٰ اور اس کی حقیقت دلیل کے طور پہ دے رہا ہوں کہ پروردگار کا نظام ہے کہ برے کو جہنم دے گا، نیک کو جنت دے گا۔ اور سرور کائنات نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے انسان علی کی محبت پر جمع ہو جاتے تو پروردگار جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو علی سے محبت نہیں کرے گا جہنم اس کے لیے بنی ہے، جہنم بنی ہی منکر علی کے لیے ہے۔ تو اب وہ قوم کہ جو بچپن سے یا علی کرتی آ رہی ہے، اگر اس کے عمل میں کوئی کمی بھی رہ جائے تو یقیناً پروردگار کے حکم سے وہ جو شفیع روز جزا ہوں گے وہ اپنے دامن کے سائے میں اس قوم کو اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ اور سرور کائنات نے فرمایا کہ زینت الارض رجالها، کہ اس زمین کی زینت مرد ہیں۔ یہ سرور کائنات کی حدیث ہے، جو میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں وہ دل چھوٹا نہ کریں کہ بھئی مردوں کو زینت بنا دیا ہے، یہ میں نے نہیں بنایا۔ کل کو معلوم ہو کوئی سننے کے لیے نہیں آیا مجھے کہ بھائی وہ تو مولانا صاحب مردوں کی تعریف کر رہے ہیں۔ کہا کہ زینت الارض رجالها، کہ اس زمین کی زینت اس کے مرد ہیں۔ یہ ایک طرح سے پردے کا حکم ہے کہ عورتوں کو گھروں میں پردے میں رہنا چاہیے، مردوں کا کام ہے زمین پہ امور کو انجام دینا کہ روزگار کمائیں۔ اور اتنی عظیم صفت ہے عورت کی، جملہ سننا، اور یہ تمام فرقوں میں شریعتوں میں موجود ہے کہ مرد صرف اپنے جسم کا کچھ حصہ چھپا کر نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن عورت پہ واجب ہے کہ وہ سوائے وضو کے اعضاء کے پورا بدن چھپائے تب نماز پڑھے۔ یعنی پروردگار نے اس عورت کو اتنی عزت سے نوازا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر میری بارگاہ میں آئے تب بھی باپردہ ہو کے آئے۔ اتنی عزت ہے عورت کی، اتنی عزت عظمت ہے۔ یہ تو عام عورت کی عظمت ہے، تو جو ان عورتوں کی سردار ہے۔ فرمایا زینت الارض رجالها، کہ اس زمین کی زینت مرد ہیں۔ وزینت الرجال علی ابن ابی طالب، کہ ان مردوں کی زینت علی ابن ابی طالب ہیں۔ یعنی زمین کی زینت ہے مردوں سے اور مردوں کی زینت ہے علی سے۔ اور علی نے کہا ہے کہ پروردگار نے مجھے ایک ایسی بیٹی دی ہے کہ جس کا نام ہے زین و ابن، جسے کہا جاتا ہے زینب، یعنی وہ کہ جو اپنے باپ کی زینت ہے۔ یعنی زمین کی زینت مرد ہے، مردوں کی زینت علی ہے، اور علی کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ بڑا عجیب مرتبہ ہے شہزادی کا۔ خدا کی قسم، کربلا نے شہزادی کو اتنی تکالیف دی کہ ہم نے شہزادی کا ذکر مصائب کے علاوہ کہیں نہیں سنا۔ ورنہ جو شہزادی کی فضیلتیں ہیں، یوں ہی نہیں، اماموں نے کہا ہے کہ زینب تو ثانی زہرا ہے، تو ثانی زہرا ہے۔
زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی مگر، زہرا کے بعد ثانی زہرا ملی مگر زینب کے بعد ثانی زینب نہ مل سکی۔ اے زینب کبریٰ تیرے خطبوں کی بدولت شبیر کا پیغام زمانے نے سنا ہے، دیتے ہیں جو ہر روز مسلمان اذانے، دراصل تیرے درد بھرے دل کی صدا ہے۔ جب مدینے کو چھوڑنے کا ارادہ ہوا اور باری باری سب امام کے پاس آ کر اپنے ساتھ جانے کی درخواست کر رہے تھے تو شہزادہ زینب آتی ہیں، کہا بھیا میں بھی ساتھ چلوں گی۔ کہا کہ بہن شریعت کا قانون یہ ہے کہ شادی سے پہلے عورت کے ولی یا اس کا باپ ہوتا ہے یا بھائی ہوتا ہے، اور شادی کے بعد اس کا شوہر ولی ہوتا ہے۔ زینب عبداللہ ابن جعفر موجود ہیں، میرے بجائے عبداللہ سے اجازت لے کے آؤ۔ اب شہزادی آئی ہے، جناب عبداللہ بیمار ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ شہزادی آ کے اس مرتبہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھی، آپ کے پاؤں کی طرف بیٹھ گئی اور حسین کو یاد کر کے رونے لگی۔ اب جب گریے کی آواز سنی تو حضرت عبداللہ بیدار ہوئے، کہا کہ شہزادی کیوں رو رہی ہے؟ کہا کہ عبداللہ آپ جانتے ہیں کہ میں فاطمہ کی بیٹی ہوں، میری ماں نے میرے بابا علی سے زندگی بھر کچھ نہیں مانگا تھا، میں نے بھی آپ سے زندگی بھر کوئی سوال نہیں کیا، آج میں زینب بن کے نہیں فاطمہ کی بیٹی بن کے آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا آقا زادی کیا چاہتی ہے؟ کہا کہ میرے بھیا حسین نے ارادہ کیا ہے کہ وہ چلا جائے، مجھے اجازت دو کہ حسین کے ساتھ چلی جاؤں۔ کہا آقا زادی آپ کو مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب چاہنا چاہیں چلی جائیں۔ شہزادی نے شکریہ ادا کیا اور جلدی جلدی آ کے ناکے پہ سوار ہو گئی، اماری میں بیٹھ گئی۔ اس سے پہلے کہ یہ قافلہ چلتا کہا کہ اس قافلے کو روکو۔ کہا کیوں؟ کہا عبداللہ آ رہے ہیں۔ شہزادی کہتی ہے میں سمجھی کہ شاید مجھے روکنے آ رہے ہیں۔ کہا اس سے پہلے کہ عبداللہ کچھ کہتے میں نے کہا عبداللہ میں ابھی تو آپ سے پوچھ کے آئی تھی، خدا کے لیے مجھے سفر سے جانے سے منع نہ کرنا۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں شہزادی میں منع کرنے نہیں آیا ہوں، لیکن یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ میں تو بیمار ہوں، ساتھ نہیں چل سکتا، یہ میرے بیٹے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہ آل محمد اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اگر کبھی سفر میں حسین کے بیٹوں پہ مشکل آ جائے تو میرے بیٹوں کو حسین کا صدقہ کر دینا۔ اجرکم اللہ، حسین کا صدقہ کر دینا، حسین کے بچوں پہ نثار کر دینا۔ اب جب کہا کہ صدقہ کر دینا، نثار کر دینا، کہا عبداللہ ان بچوں کو پھر میرے پاس نہ بٹھاؤ کیونکہ یہ اب صدقہ ہو چکے ہیں، انہیں میرے پاس نہ بٹھاؤ۔ بس آخری دو جملے کہ جب شب عاشور ہوئی اور سب مائیں اپنے اپنے بچوں کو سے تیار کر رہی تھی، کوئی بالوں میں ہاتھ پھیر رہی ہے، کوئی بابا کی وصیتیں سنا رہی ہے، کوئی لباس درست کر رہی ہے، کوئی نعت علی سنا رہی ہے، اور ہر ماں یہ نصیحت کر رہی ہے کہ دیکھو سب سے پہلے کل تم نے جان دینی ہے، دیکھو علی اکبر کا نمبر نہ آئے، علی اکبر سے پہلے تمہاری باری آ جائے، دیکھو قاسم کا کی باری نہ آئے، پہلے تم میدان میں جانا۔ یہ مائیں باری باری بچوں کو تیار کر رہی تھی تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام بچے اپنی اپنی ماؤں کے پاس ہیں کہ ایک صحابی نے دیکھا کہ دو چھوٹے چھوٹے بچے ایک خیمے کے پیچھے باہوں میں باہیں ڈال کے گریا کر رہے ہیں۔ کہا بچوں تم کون ہو اور باہر کیوں بیٹھے ہو؟ کیا تمہاری ماں سفر میں نہیں آئی ہے؟ کہا کہاں ہماری ماں سفر میں آئی ہے لیکن خیمے کے باہر بیٹھے ہیں۔ کہا کیوں؟ کہا ہم جب بھی خیمے میں جاتے ہیں ہماری ماں ہماری طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے چل
اللہ کا اکبر کا صدقہ کر چکی ہوں۔ اس صحابی نے جا کے امام کو بتایا مولا وہ 2 بچے خیموں کے باہر بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں۔ امام تشریف لائے، بچوں کے بازو کو تھاما، خیمے میں لے کے آئے۔ بہن زینب یہ اونو محمد آئے ہیں، تمام بچے اپنی اپنی ماؤں کے پاس ہیں، یہ زمین پہ بیٹھے ہیں۔ بھیا آپ نے سنا نہیں تھا یہ اونو محمد یہ میرے بیٹے تھے، اب اکبر کا صدقہ ہے، ہم نے صدقہ کر دیا ہے، اب دوبارہ قبول نہیں کرتے۔ کہا بہن زینب میں وقت کا امام ہو کر کہتا ہوں کہ میں نے صدقہ قبول کیا ہے، آج کی رات اونو محمد کو اپنے پاس سلا لو، آج مٹی پہ نہ بیٹھنے دو، کل یہ مٹی ہوگی، اونو محمد کے لاشیں ہوں گے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ادارو آج کی سب خوب گریا کرو، خوب رویا کرو، اس لیے کہ آج ان بچوں کو رونا ہے کہ جن بچوں کو ان کی ماں نہیں روئی۔ اجرکم اللہ، ان کی ماں نہیں روئی۔ ان بچوں کو قریب بٹھایا، شہزادی مصلی پہ بیٹھی ہیں، بچے دائیں بائیں آگے بیٹھ گئے۔ اب روایتیں کہتی ہیں شہزادی نے بچوں کی طرف دیکھا نہیں ہے بلکہ مصلی کو دیکھ رہی ہیں اور دبے لفظوں میں نصیحتیں کر رہی ہیں۔ بس ایک وصیت کا جملہ ہے کہ دیکھو تم یہاں پر میرے بیٹے بن کے نہیں آئے، عبداللہ کے بیٹے بن کے آئے ہو، جعفر طیار کے پوتے بن کے آئے ہو۔ خیال رکھنا تمہارے بابا اور تمہارا دادا بڑا مرد میدان تھا، بڑا بہادر تھا، کل جب جنگ میں جانا ہے ایسا نہ ہو کہ کوئی کمی رہ جائے اور کوئی یہ کہے کہ عبداللہ کے بیٹے لڑ نہیں سکے۔ دیکھو جب ودا ہو کے جانا تو اس کے بعد زندہ پلٹ کرنا آنا، اگر جنگ میں کوتاہی ہو گئی تو یہ ماں زینب تمہیں اپنا دودھ معاف نہیں کرے گی۔ اجرکم اللہ۔ اب یہ وصیتیں سنتے رہے، وصیتیں سنتے رہے۔ جب صبح ہوئی اور سب باری باری جانے لگے نا، جب مولا نے کہا نا کہ علی اکبر اب تم جاؤ، تمہاری لڑنے کی باری ہے، اونو محمد قریب آ گئے۔ کہا کہ مولا آپ کا وعدہ تھا اکبر سے پہلے ہماری یہ باری آئے گی، اکبر پہ ہم صدقہ ہو چکے ہیں، ہمیں اکبر سے پہلے جانے دیجئے۔ بس آخری جملہ ہے، اجازت ملی ہے، گھوڑے پہ سوار ہوئے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ اتنے چھوٹے قد ہے کہ گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے ہیں۔ امام نے گھوڑے پہ سوار کیا، باری باری دونوں سے ودا کیا، بس 2 جملے ودا کر کے جب دونوں چلنے لگے ہیں نا تو بڑے بھائی نے چھوٹے سے کہا ہے کہ دیکھو سامنے بہت بڑا لشکر ہے اور ابھی مٹی اڑنے والی ہے، ریت اڑنے والی ہے، نظر نہیں آؤ گے کہ تم کہاں ہو۔ ایسا کرنا لڑتے لڑتے کچھ دیر کے بعد گھوڑے کی زین پہ کھڑے ہو جانا تاکہ میں تمہارا چہرہ دیکھ سکوں، چہرہ دیکھ سکوں۔ عزادارو اب سب کے بھائی ہوا کرتے ہیں، سب کے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ عجیب منظر تھا۔ اب یہ دونوں شہزادے چلے ہیں لڑنے کے لیے۔ جب لڑکے کچھ دیر کے بعد بڑے بھائی نے کہا چھوٹے بھائی کو کہ کہاں ہو؟ چھوٹے بھائی نے زین پہ سوار ہو کے بتا دیا کہ میں موجود ہوں۔ اچانک کچھ دیر گزری تھی کہ ظالموں نے ایسا حملہ کیا کہ چھوٹا بھائی زمین پہ آ گیا۔ جب زمین پہ آیا تو کہا اماں میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ جب کہا نا آخری سلام قبول کیجئے اور ماں کا نام لیا، فوراً بڑا بھائی قریب آ گیا۔ کہا بھیا خبردار ماں کو نہ پکارو، ماموں کو آواز دو، مولا آخری سلام قبول کرو۔ اجرکم اللہ، آخری سلام قبول کرو۔ بس 2 جملے، دونوں باری باری شہزادے پشت رہوار سے زمین پہ تشریف لاتے ہیں۔ دونوں نے آواز دی مولا ہمارا آخری سلام قبول کر لیجئے۔ امام جاتے ہیں، ان شہزادوں کے پاس پہنچتے ہیں، لیکن امام کے پہنچنے سے پہلے وہ شہزادے جنت میں جا چکے ہوتے ہیں۔ امام باری باری دونوں کے جنازوں کو لے کر خیموں کے پاس آتے ہیں۔ جب شام
ایام غریبہ ہوئی اور یہ قافلہ کربلا سے قیدی بن کے جانے لگا تو شہزادی نے کہا بیٹا سجاد ظالم سے کہو ہمیں آخری مرتبہ اپنے پیاروں کے جنازوں سے ودا تو ہو لینے دے، ہم آخری دفعہ مل لیں۔ اجازت مل گئی۔ باری باری شہزادی کبھی حسین کے جنازے پہ آتی تھی، کبھی عباس کو سلام کرتی تھی، کبھی علی اکبر کو روتی تھی، کبھی قاسم کو یاد کرتی تھی۔ ایک بیوی نے کہا شہزادی آپ نے سب کو رو لیا، وہ آپ کے بیٹوں کے جنازے ہیں، جاتے جاتے اونو محمد سے ودا ہو جائیں، اجرکم اللہ۔ بس آخری جملہ۔ جب یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا ہے نا اور شہزادی اپنے گھر میں گئی ہیں، جب گھر میں داخل ہوئی ہیں، اب راوی کہتا ہے کہ جب گھر میں حجرے میں داخل تھا اور خدا جانے یا زینب جانے کہ شام نے زینب کا کیا حال کر دیا تھا کہ شہزادی اپنے حجرے میں تھی اور عبداللہ آگے پوچھتے ہیں کہ اے ضعیفہ تو کون ہے، اے ضعیفہ تو کون ہے اور اس حجرے میں کیوں بیٹھی ہے؟ شہزادی نے رو کے کہا عبداللہ شام نے وہ منظر کر دیا کہ آپ بھی نہیں پہچانے، میں زینب اجڑ کے آ گئی۔ اجرکم اللہ۔ جب اپنے حجرے میں آئی، شام کا وقت ہوا نا، اور جملہ سننا اولاد والو، شہزادی کے بارے میں کہا جاتا ہے جب رات کا وقت ہوا نا اور شہزادی اپنے حجرے میں چراغ جلا رہی تھی، ایک مرتبہ نظر ان دو بستروں پر گئی جس پہ اونو محمد سویا کرتے تھے۔ شہزادی نے ایک مرتبہ گریا کرتے ہوئے چراغ جو جلایا تھا وہ بجھا دیا اور کہا میرے بیٹو تمہاری وفاداری کو یہ ماں سلام کرتی ہے۔ تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عظمت کا ہماری بات کو منظور فرما، تجھے واسطہ جناب سیدہ کا ہمارے ان آنسوں کو اتنا معتبر کر دے کہ رومال سیدہ کا حصہ بن جائے، تایا ہم سب کو سوائے اپنے کسی کا محتاج نہ بنائے، تایا ہمیں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں شفا کاملہ واجل عطا فرما، جو بے اولاد ہے تجھے واسطہ زینب کی اجڑی ہوئی روزی کا تمام مومنات کی روزیوں کو آباد فرما، جو صاحبان اولاد ہے تجھے واسطہ اونو محمد کی ادھوری جوانیوں کا ان جوانوں کو سلامت رکھنا، تجھے واسطہ محمد والے محمد کی عظمت کا پردے میں بیٹھی ہمارے ماں بہنوں کی عزت کی حفاظت فرما، تجھے واسطہ حضرت ام رباب کا ایک مومنہ نے خاص طور پر دعا کہا ہے، خدایا تجھے واسطہ جناب ام رباب کی اگڑی ہوئی خالی گود کا کہ وہ ہماری مائیں بہنیں کہ جو اولاد کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، تیرا وعدہ ہے پروردگار تو ان آنسوؤں کے درمیان میں مانگی ہوئی دعا رد نہیں کرتا۔ آج یہ اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ روتی ہوئی آنکھیں تجھے کربلا والوں کا واسطہ دے کے کہہ رہی ہیں خدایا کہ جن جن لوگوں نے دعا کہا ہے ان ویران گودیوں کو آباد کر دے، خدایا ہمارے گھروں میں ہماری نسلوں میں چراغ وحدت کو روشن فرما، دنیا میں رہیں تو ذکر اہل بیت کرتے رہیں اور قیامت میں اٹھیں تو اہل بیت کے ماننے والوں میں شمار فرما، خدایا اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد جلد فرما، ہمیں توفیق دے کہ امام کے لشکر میں شامل ہو کر قاتلان کربلا سے بدلہ لے سکیں۔ ماتم حسین حسین